پاکستان تحریک انصاف کے سابق لیڈر جنہوں نے اب اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے اور کبھی پاکستان تحریک انصاف کے سب سے اہم اور معتبر ترین نمائندگان میں سے گنے جاتے تھے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب، انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں دھماکہ کیا. آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. کو یہاں وضاحت دینا چاہوں گا، یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ عمران خان کوئی دیانتدار آدمی ہے. عمران خان کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے سال سے کبھی اپنا گھر خود نہیں چلایا. ابتدا کے اندر یہ جہانگیر ترین والے لوگ 30 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دیا کرتے تھے ان کا گھر چلانے کے لیے. پھر یہ ہوا کہ جی یہ 30 لاکھ کے اندر نہیں چلے گا، 50 لاکھ روپیہ ماہوار وہاں دینا شروع کیا. اب ان کے پاس گاڑی ہو تو فیول سے بھری ہوئی ہونی چاہیے، ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو، دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ پیمنٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہوں. اب جہاں پر یہ صورتحال ہو، ایک ہمارے ساتھی تھے پی ٹی آئی میں، انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی جو میں دہرانا چاہوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کے جوتے کے لیس بھی اپنے نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ایماندار کیسے کہہ سکتا ہے. تو یہ مالی نوعیت کی بھی جو بدعنوانیاں ہیں، یہ مت سمجھیے کہ وہ کوئی دیانتدار آدمی ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو کہ پارٹی میں فنڈنگ کیا کرتے تھے، بہت سارے ادارے تھے جو پارٹی میں فنڈنگ کیا کرتے تھے. یہ عمران خان صاحب کے لیے ذاتی لیا کرتے یہ عمران خان صاحب کے ذاتی اخراجات کے لیے پیسے آتے تھے یا یہ پارٹی فنڈ کے لیے پیسے آتے تھے؟ نہیں، یہ پیسے جو میں نے جس کا طرز کیا یہ تو بنی گالا چرانے کے لیے آتے تھے، صحیح، گھر چرانے کے لیے آتے تھے. اچھا، یہ پارٹی فنڈ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے. اس کے بعد اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی. اب ملک کے ایک بڑے اخبار نے اس کو خبر بنایا، اس بیان کو اس پروگرام کے میزبان نے ٹویٹ بھی کیا. تو لب لباب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جب وزیر اعظم نہیں تھے تب تک کی وہ بات کر رہے ہیں. شاید وہ جہانگیر خان ترین سے پیسے لیا کرتے تھے اور جہانگیر خان ترین ان کا گھر چلایا کرتا تھا، کچن چلایا کرتا تھا اور ان کی پیمنٹس کیا کرتا تھا، یعنی ان کی زندگی کو مینیج کیا کرتا تھا. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا، لیکن جسٹس وجی الدین ظاہر ہے چونکہ بہت قریب رہے ہیں جماعت کے معاملات کے، تو ان کی طرف سے اس وقت یہ ایشو اٹھانا اس کے اندر خبریت بھی ہے. چونکہ سٹنگ پرائم منسٹر کی ذات اس کے اندر انوالو ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر بحث بھی چل رہی ہے. میں کچھ ذاتی اور ادارتی طور پر اس بات پہ کنونسڈ نہیں ہوں کہ لوگوں کے فائنینشیل معاملات اگر ان کے اندر لوگوں کے پیسے سے متعلق گڑبڑ نہ ہو اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اگر وہ خاص انداز سے زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ خاص طریقے سے اپنے معاشی معاملات کو چلاتے ہیں، وہ قرضہ لے کے گزارا کرتے ہیں، وہ مدد کے ذریعے گزارا کرتے ہیں، وہ محنت کے ذریعے کماتے ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہوتی تو آپ کو خام خواہ اس کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن یہ معاملہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، وزیر اعظم کی ذات اس میں انوالو ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بارے میں اپوزیشن یہ الزامات لگاتی رہی ہے کہ ان کا کچن کوئی اور چلاتا ہے، اور اے ٹی ایم کی اصطلاح جو ہے جس کے اندر علیم خان اور ترین کا ذکر ہوتا تھا، اے ٹی ایمز جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی انہونا ماڈل نہیں ہے. تفصیلات میں شاید آپ کو انہونا لگے لیکن انہونا ماڈل نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو وسائل رکھتے ہیں وہ طاقتور شخصیات کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر کے ان کے بہت سارے معاملات کو سیدھا رکھتے ہیں. کوئی ٹرانسپورٹ فراہم کرتا ہے، کوئی گھر کے ایشوز کو ٹیکل کرتا ہے، کوئی وارڈروب کو دیکھتا ہے، کوئی کھانا پینا دیکھتا ہے. تو یہ کوئی انہونا معاملہ نہیں ہے. لیکن اس تسلسل کے ساتھ عمران خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں جو الزامات لگے ہیں وہ یقیناً یونیک ہے، اور جس نوعیت کے خرچوں کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اپنے تئیں ایک یونیک بات ہے کہ اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گھر کے اندر جو خرچے والی چیزیں ہیں، اور وجی الدین صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اس کو ایمانداری کا ایک معیار بنایا اپنی طرف سے پروگرام کے اندر. انہوں نے کہا جی کہ یہ جودو کے تسمے جو ہیں وہ بھی کسی اور کے ہیں. تو جب یہ ماحول بن جاتا ہے تو پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں. اب اس میں جو ایشوز آپ کو میں بتا دوں، ایک تو ایشو میرے نزدیک یہ ہے کہ جسٹس وجی الدین صاحب کو اس کے اوپر شاید پہلے تفصیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی. اب وزیر اعظم عمران جو ہیں
وزیر اعظم بن گئے، 3.5 سال انہوں نے گزار لیے، تو جسٹس وجید الدین صاحب کے پاس اگر یہ معلومات تھیں تو شاید ان کو پہلے سامنے لانا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی کوئی کلام نہیں ہے کہ معلومات جب بھی سامنے آئیں معلومات کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے۔ دوسرا اس کے اوپر جو بڑا اہم ایشو ہے وہ یہ کہ کیا جہانگیر خان ترین اور ان جیسے دوسرے لوگ جن کے بارے میں اپوزیشن الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ قربت سے وزیر اعظم صاحب کی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، ان سالوں میں جب عمران خان صاحب وزیر نہیں تھے اپنے تمام خرچوں کو ایک بندوبست کے طور پر لے رہے تھے، ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی صورت میں اس کو استعمال کر رہے تھے، یعنی وہ انویسٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب پر بطور سیاستدان، تاکہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد ان سے متعلق ان کو کچھ فائدے ہوں۔ جہانگیر خان ترین کا کیس بڑا یونیک ہے۔ پہلے 2 سال تو جہانگیر خان ترین اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے آپ سمجھیں انہی کے اوپر ریلائی کرتی رہی۔ پنجاب کے اندر انتخابات سے پہلے جوڑ توڑ ہو، جہاز کا استعمال ہو، الیکشن کیمپین ہو، ایکسپنسز ہوں، اور حکومت بننے کے بعد بڑے بڑے پالیسی کے معاملات ہوں، تو جہانگیر خان ترین عدالت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا وہ بہت کلیدی پوزیشن میں تھے۔ اس کے بعد جب شوگر انڈسٹری کا معاملہ سامنے آیا تو جہانگیر خان ترین جو ہے وہ منظور نظر لوگوں کی فہرست میں سے نکل گیا اور ان کے اوپر بہت سختی ہوتی ہوئی نظر آئی، ملک چھوڑ کے ان کو جانا پڑا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جہانگیر خان ترین یہ سارے کام کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو وہ میں انویسٹ کر رہے تھے تو پھر جہانگیر خان ترین کے ساتھ آخر میں کیا ہوا؟ جہانگیر خان ترین کو تو فائدہ نہیں ہوا، اس کو نقصان ہوا، لیکن اس کا متبادل آرگومنٹ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کو کیا نقصان ہوا؟ تمام تر تحقیقات کے باوجود جو شوگر کے متعلق بات ہوتی ہے، جن کے اوپر الزامات لگے، وہ یکے بعد دیگرے یا ڈائلوٹ ہو گئے یا وڈرا ہو گئے، اگرچہ FIR درج ہوئی ہے اور ان کے اوپر دوسرے بھی الزامات لگے ہوئے ہیں، تو ان کے گرد پھندے ہیں لیکن پھندے تنگ نہیں ہوئے۔ تو جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تنگی نہ ہونا جو ہے یہ اسی انویسٹمنٹ کا نتیجہ ہے جو مبینہ طور پر وہ کرتے رہے۔ جہانگیر خان ترین کے قریبی ذرائع سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے پہلے تو بتایا کہ انہوں نے یہ خبر دیکھی ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہیں گے، اور آخر میں آ کر پھر انہوں نے یہ بتایا جی کہ ہم جو بھی کام کر رہے تھے ہم تو نیا پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب نیا پاکستان بناتے ہوئے جو ذاتی طور پر انویسٹمنٹس ہوئی ہیں اور وزیر اعظم نے اپنے نظام کو جیسے چلایا ہے، کیا صرف 1 اور 2 افراد اس سے مستفید ہوئے؟ کیا یہ نظام جو ہے اب معطل ہو گیا ہے؟ اب وزیر اعظم کو ظاہر ہے بطور وزیر اعظم ان کے پاس پریولیج بہت ہے، گھر کا خرچہ چلانے کے معاملات جو ہیں وہ ویسے نہیں ہو سکتے جو مبینہ طور پہ جیسے جسٹس وجید الدین صاحب فرما رہے ہیں، لیکن جو اس کا سایہ ہے ماضی کا وہ ابھی بھی ان کے تمام ایشوز کے اوپر آپ کو حاوی نظر آتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہ ایشوز ان کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ٹیک اپ ہوتے رہتے ہیں، جو ایک اور یونیک بات ہے۔ عموماً جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو لوگ احتیاط کرتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملات اس وقت اٹھائے جائیں جب آپ طاقت سے نکل جائیں گے، لیکن وزیر اعظم کے بارے میں نہ صرف ان کے پارٹی کے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے یہ باتیں اٹھائیں، اپوزیشن نے اٹھائیں، جن سے ان کا ذاتی تعلق واسطہ رہا ان لوگوں نے بھی بہت ساری باتیں کی۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو تب کون کون سے قصے جو ہیں وہ کس ذریعے بیان ہوں گے۔ جہانگیر خان ترین اور عمران خان کا لنک جو ہے وہ یونیک لنک رہا ہے، ایک پراسرار لنک اس لحاظ سے رہا ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ جہانگیر خان ترین کی کنٹریبیوشنز پارٹی کے لیے کیا تھیں، فائنینشیل کنٹریبیوشنز۔ جہانگیر خان ترین انسائیڈر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تمام معاملات کیسے طے ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے ایشوز ہوں، الیکشنز کے نتائج کے معاملات ہوں، کوئی ایک ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر جہانگیر خان ترین اور 2 اور لوگ ہیں جن کو مکمل طور پر معلومات نہ ہوں، تو وہ انسائیڈر ہیں۔ جسٹس وزیر الدین صاحب کا ایک ظاہر ہے ایشو بھی ہے، پارٹی سے وہ علیحدہ بھی کیے گئے، اور وہ یہ ہائی مورل گراؤنڈ لے سکتے ہیں کہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے پارٹی کا وہ یہ کہ میں نے ان کے انتخابات کا آڈٹ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے پیسے چلائے گئے، اور پیسے جو چلانے والے ہیں اس کے اندر ستم ظریفی یہ ہے کہ رپورٹ کے اندر جو حوالے ہیں وہ حوالے ان حوالوں کے اندر بھی جہانگیر ترین ایک نمایاں پوزیشن رکھتے ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایک ذاتی ایشو ہے۔ لیکن وزیر اعظم کے موجودہ آفس
سے متعلق یہ ایشو نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے رہے ہیں یہ ایشو اس سے متعلق ہے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ زندگی گزارتے رہے ہیں، کیا اس انداز اور جو افراد اس انداز کے اندر ملوث تھے ان کو ان کی ذات سے وہ فوائد ہوئے جن کو ہم کلیش آف انٹرسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ معاملات تو تبھی سامنے آئیں گے کہ جب وہ لوگ خود بولنا شروع ہوں گے کہ ہم وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وزیر اعظم پاکستان بننے سے پہلے کیسے تعلقات رکھتے تھے، ان کی کیا مدد کرتے تھے۔ تو اصل انٹرویو میں اگر کوئی بات نکلے گی تو وہ اس انٹرویو میں نکلے گی جو جہانگیر خان ترین کا بھی دیں گے جب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ قربت کس قسم کی تھی، پیسے دیے جاتے تھے نہیں دیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے ایشوز جو ہیں وہ کس طریقے سے ٹیکل ہوئے۔